والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا من القوم الذي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ایمان کی بھی توفیق دی اور انہیں نبی بنایا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا. ملک شام میں سیریا میں حضرت ابراہیم تھے اور صدوم کی بستیوں میں اردن کا علاقہ بنتا ہے. اردن میں وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. غالباً بھانجے یا کوئی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو ایک ہی وقت میں یہ دونوں نبی تھے، ماموں بھی نبی بھانجا بھی نبی. اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا. اصل میں ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ بڑی اور بری اور گندی بے حیائی آ گئی تھی. ان بری اور گندی بے حیائیوں میں سے جیسے ایک چیز مونچھ کا بڑا کرنا، داڑھی کا ختم کر دینا، یہ قوم لوط کا یہ عمل ہے. مونچھ لمبی کر دینا اور داڑھی چھوٹی کر دینا. ایک ہے داڑھی رکھنا اور ایک ہے داڑھی چھوڑنا. داڑھی رکھنا الگ ہے، داڑھی چھوڑنا الگ ہے. داڑھی رکھنے سے مراد چودھری کا چاند ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں داڑھی بنایا. اور داڑھی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ہاتھ نہ لگائے. حدیث میں حکم داڑھی چھوڑنے کا ہے، داڑھی بنانے کا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ داڑھی پڑھو، چھوڑو، رکھو نہیں. ہاں رکھتے ہیں تو وہ بھی غنیمت ہے، ورنہ عمل تو یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑو اور مونچھ کو کم کرو. مونچھ کا لمبا کرنا اور داڑھی کا کم کرنا یہ قوم لوط کا عمل ہے. اسی طرح قوم لوط میں بڑی بری بے حیائی یہ بھی تھی کہ وہ سیٹی مارتے تھے. دیکھیں سیٹیاں مارتے. یہ قوم لوط
منہ کا عمل ہے. چلتے ہوئے آدمی کو اگر اشارہ کرنا ہے یا کسی کو تحریر کرنا ہے یا گندی نگاہ سے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس طریقے سے سیٹی مارتے تھے. مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہے. کوئی یوں کرتا ہے, کوئی یوں کرتا ہے, کوئی یوں کرتا, کوئی دونوں ہاتھ سے ایسے. یہ قومی لوٹ کا عمل ہے. سیٹیاں مارنا اسی طرح ان کا ایک عمل کنکر مارنے کا تھا. آدمی راستے سے چل رہا ہے خامخواہ ڈیرے مارتے تھے, خامخواہ ڈیرے مارتے تھے. یہ ان کے اسپیشل عمل تھے. ورنہ ناچ گانا اور ایسی شراب خوری ہے تو ہر قوم میں پائی گئی. اسپیشل گناہوں میں سے ان کے گناہ یہ تھے مونچھ کا لمبا کرنا, داڑھی کا کم کر دینا, سیٹیاں مارنا, چلنے میں آدمی کو کنکر پھینکنا. اور سب سے بھیانک جرم یہ تھا کہ وہ مرد سے مرد کی خواہش پوری کرتے تھے. اللہ نے خواہش کو پوری کرنے کے لیے عورت کو بنایا ہے. وہ عورت کو چھوڑ دیتے تھے, اپنی خواہش مرد سے پوری کرتے تھے. انگور کے باغ میں کچھ لوگ گھستے تھے اور انگور کے مالک کو ستاتے تھے. وہ بارہ پریشان ہوا تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا اس انگور کے باغ والے سے, دیکھ اس کو پکڑو, اس طریقے سے عمل کر, وہ دوبارہ تیرے پاس نہیں آئے گا. اس نے ان کو ایک دن پکڑا, 2-4 نمبروں کے ذریعے پکڑوایا اور اس نے وہ قومی لوٹ والا عمل کیا کہ مرد سے مرد کی خواہش پوری کرنا. تو وہ چلتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا تو ایک عام لوگ ہوئے, حتیٰ کہ امریکہ اس کا بل پاس کرنے کے لیے تیار ہے. اور خود ہندوستانی گورنمنٹ میں بھی یہ چرچا چلی ہے کہ مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت دے دو. کتنے عقل مند ہو گئے. سب سے گندی اس قوم سے چلی ہے یہ حرکت. اسی لیے زنا کرنے والی کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مارو, بغیر شادی شدہ ہے تو اس کو ملک سے, گاؤں سے باہر نکال دو, کوڑے مار کر. اور کوئی مرد سے اپنی خواہش پوری کرے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چوراہے پہ آگ جلاؤ, اس کو زندہ آگ میں جلا ڈالو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کو قید کر دو, اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, پھر دوبارہ وہ جو کرے تو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ پر سے نیچے پھینکو. جب وہ مر جائے تو اسی پہاڑ پہ سے بڑی بڑی چٹانیں اس پر پھینک دو تاکہ وہ چیڑے ہو جائے. ہمارے زبان میں یہ بتایا اس کی سزا. اس لیے جہاں معاملہ خلط ملط ہوتا ہے نا, صرف مرد ہی نہیں رہے. اس لیے حکم ہے بیریش جو بچے ہیں, بیریش بچوں سے بھی آدمی اگر ان کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ بھی حرام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کتابیں جس نے لکھی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے تھے اپنے آپ پہ اتنا شک ہے. آج دنیا والے اپنے پہ تو اطمینان کرتے, شک دوسرے پہ کرتے. اطمینان خود پہ ہو جاتا ہمیں بہت اچھا ہے, اور شک دوسرے پہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر میرے پاس بغیر ریش کا, بغیر داڑھی والا بچہ بھی اگر میرے پاس تنہائی میں بیٹھا ہے تو مجھے میرے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے. یہاں تو مستورات کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو بہن جیسی ہے ہماری, بولے ہو کس کے جیسی ہے, بہن جیسی ہے. بولے اپنا بہت اچھا ہے ان سے ریلیشن. حضرت تھانوی کہہ رہے مرد بھی اگر بیٹھا ہے تو مجھے میرے نفس سے بھروسہ نہیں. یہ میری آپ کی سب کی کہانی ہے.
ہم سب اپنے آپ پر اطمینان کرتے ہیں، دوسرے پر شک کرتے ہیں۔ میں اگر کسی مستورات سے بات کروں گا تو میں کیا سمجھوں گا کہ میں تو بڑا اللہ والا ہے، اور جیسے یہ دوسرے اگر بات کرتے ہیں تو فوراً شک کرنا شروع کر دوں گا۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ خود پہ شک کرو، دوسرے پہ اطمینان رکھو۔ آج مسلمان معاشرہ سب سے زیادہ اور اچھے نمازی کبابی اور سمجھ والے دین والے یہ لوگوں کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، کیا کرتے ہو؟ خود پہ اطمینان بہت زیادہ، ہر معاملے میں خود پہ اطمینان تو بہت ہو جاتا ہے اور دوسرے پہ شک۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ خود کے معاملے میں شک میں رہو اور دوسرے کے معاملے میں اطمینان سے رہو۔ تو یہ حکم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے تو وہ ایسے لڑکے کے ساتھ بھی تنہائی اختیار نہ کرے جس سے تمہاری شہوت ابھر جائے۔ بہت بڑا جو ہے لواطت کہتے ہیں اس کو، لواطت۔ عورت کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ کرے تو وہ بھی حرام ہے، اور مرد کے ساتھ اگر کرے تو وہ تو حد سے زیادہ حرام ہے۔ اس کی یہ سزا ہے اگر وہ پکڑا جائے۔ اس کے لیے اس کو مدرسوں میں بھی بہت سارے مدرسوں میں سب سے اچھا نظام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بیڈ، پھر اس کے بعد تیسرا بیڈ، ایک طالب علم ایک بیڈ پہ، دوسرا طالب علم دوسرے بیڈ پہ، تیسرا طالب علم تیسرے بیڈ پہ۔ باہر مدرسوں میں بڑا اچھا نظام ہے، سب کی خلوت گاہیں الگ الگ، کالجز کا نظام۔ اب دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہود اور نصارہ ان کو پتا ہے کہ بھیانک بیماری ہے جو مخرب اعمال ہے، اعمال کو ختم کرنے والے، برباد کر ڈالنے والے۔ تو میرے چلو کچھ نہیں ہے تو خالی اعمال اٹھاؤ نا، چاہ لیکن یہ سامنے ہر کسی کو یہ چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آواز تو نکالو، کوئی تو بھی ہماری بات کو ایکسپٹ کرے گا، کوئی تو بھی قبول کرے گا، اس لیے گندگیوں کی آوازیں اٹھاتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مسلمان خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بدترین جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ آئے اس سے پہلے بھی بولا ان کا واقعہ، ابھی اور آگے بھی آئے گا 19 تاریخ میں، کہ ان کو عورتوں سے زیادہ محبت مردوں میں تھی اس قوم کو۔ تو اللہ نے جب ان کو عذاب دینے کی باری لائی نا تو ایسے زمین کو اوپر اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے الٹا کر کے پٹکا، بعض مفسرین کہتے ہیں اٹھایا اور ایسے ویسے کے ویسے نیچے پٹک دیا اور پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر۔ ان کا فیل جیسا تھا نا، چونکہ مرد کی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کو الٹا کیا جاتا ہے، اللہ نے ان کو سزا بھی ویسے دی، ایسے اوپر تک اٹھایا اور پھر الٹا کیا اور پھر پتھروں سے بارش کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے نجات دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو اس زمین کی طرف پہنچا کر جس میں ہم نے ساری دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی سرزمین شام، ملک شام، فلسطین، اردن، سیریا، عمان، جس کو کہتے ہیں ملک شام۔ اللہ نے یہ مخزن انبیاء ہے، انبیاء وہاں دفن ہوئے ہیں، اس لیے وہ برکت والی جگہ ہے۔ اور ابھی یہ ٹور وغیرہ والے لے کر بھی جا رہے ہو کچھ لاکھ روپے وغیرہ میں،
وہ یہ ساری زیارات وغیرہ کراتے، کیونکہ حدیث میں ہے یا تو مسجد بیت اللہ کے لیے سفر کرو یا مسجد نبوی کے لیے یا بیت المقدس کے لیے مسجد اقصی کے لیے سفر کرنا چاہے تو ان کے لیے سفر کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انبیاء وہاں مدد ہوئے، اور دنیا کے اعتبار سے ان چار علاقوں میں جو چیزیں بھی نکلتی ہے وہ دنیا کے کہیں پر بھی اتنی اوریجنل نہیں نکلتی ہے۔ اردن میں، سیریا میں، فلسطین میں اور عمان میں، ان چار جگہوں میں جتنی اوریجنل چیزیں نکلتی ہے اتنی کہیں نہیں نکلتی ہے۔ پھل بھی نکلے گے اوریجنل، زیتون جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ نظام کا تیل ہے وہ بھی وہیں نکلتا ہے۔ جو جماعتیں کام کر کر آتی ہیں نا ان سے پوچھو، ارے گزشتہ 2 سال پہلے بھی وہاں پر ہمارے نبیوں کی جماعت کام کر کے آئی کہ وہاں کے پھلوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے، وہاں کا زیتون کیسا ہوتا ہے، وہاں کی چیزیں کیسی ہیں، آب و ہوا کیسی ہے، ہر موسم اللہ نے وہاں معتدل بنایا۔ اسی لیے بیت المقدس کے ساتھ ساتھ یہودی جو اسرائیل ہے نا جو قبضہ کر رہے ہیں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کی ہر شے بڑی طاقتور ہے۔ ہمارے ساتھ تھا ایک فلسطین کا ساتھی جماعت میں، بنگلور میں، رام نگر بنگلور وغیرہ، آدھا بکرا آرام سے کھا لیتا تھا، صرف آدھا، آرام سے، اس لیے کہ وہ کہتا تھا تم سب مل کے آدھا کھا لو، ورنہ اگر آپ نہیں رہتے تو کہتا پورا بکرا نہیں کھا لیتا۔ باغبان تھا، باغبان، کوئی ایسیڈیٹی نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی بی پی نہیں، اطمینان سے کہا یہ تو ہمارے یہاں ایسی کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری جماعت ملی تھی ادھر کرنول گئے تھے، وہ ناشتے میں 24 کیلے آرام سے کھا لیتا تھا۔ یہ قرآن سب مسجد میں ہمیں پھینک دیا، یہ تو میری آنکھوں نہیں کی کہانی ہے، تم سب کے موبائل میں آیا تھا گئی۔ شیخ ماتو اس کا نام تھا، 23.5 کیلے کھاتا تھا، آدھا کیلا مجھے دیتا تھا، امیر کل کل، اور کہتا تھا انکا بسطتاً فی الجسم ولیکن تو بس تیرے جسم کے اعتبار سے تجھے آدھا کیلا دیتا، ورنہ 23.5 کیلے وہ ناشتے میں کھاتا تھا آرام سے۔ وہ بھی بڑے بڑے، وہ چھوٹے چھوٹے بھاجی بھر کے نہیں۔ وہ کھانے کے بعد کہتا تھا چلو ناشتہ کریں گے گھر۔ تو یہ ان کی غذائیں اللہ ان کے پیٹوں کو مضبوط، اس کی وجہ یہ کہ جتنے اسرائیل جا رہے ہیں نا، یہود جمع ہو رہے ہیں، وہاں سب اپنا بنا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ایک وجہ تو مسجد اقصی ہے، دوسری وجہ وہاں کی آب و ہوا ہے۔ اردو جو جماعت کام کر کے آئی، 50 سے زیادہ لوگوں کو شوگر ہے، انجیکشن آسان جیب میں رکھتے ہو، انجیکشن ہے نا شوگر والے، ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں انجیکشن کرنا شوگر ہو گیا تو بہت ہائی پاور کی شوگر ہوگی، وہ جیب میں رکھتے 8-10 سیب کھا لیتے اور پھر انجیکشن لے کے نکل جاتے۔ صرف کھاتے ہی نہیں، کھلاتے بھی، کھاتے ہی نہیں۔ جب یہ ملاقاتوں کو جاتی نہ جماتے، اگر 3 ساتھی اگر گئے تو بلا مبالغہ پوچھو ان سے، بلا مبالغہ وہ کہتے اتنا دسترخوان پہ پھل وغیرہ رکھتے ہیں جتنے ہمارے یہاں پہ 50 آدمیوں کے سامنے رکھتے تھے۔ 50 آدمیوں کے سامنے نہیں رکھتا، حسینہ تان کے باہر نکلتا، ہم لوگ کوئی دعوت کرا کرتے۔ تو 2-3 ملاقاتوں ہو گئے تو اتنا رکھتے، تم کھاؤ یا نہ کھاؤ اتنا ضرور رکھیں گے، پہلے کھانا کھاؤ پھر بات کرو۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں ساتھی اگر کٹ کر لیے باہر نکل، کھانا کھانا ہے وہی
یہ ٹیم میں بھی آنے کے نہیں بولو کیا ہے وہ بولیں گے نہیں چلو نہیں مارے ہمارا معاشرہ یہ ہے. اور وہاں ملاقات ہوئے تو کہتے پہلے پورا سب چونکہ 4 بجے اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے اثر اور مغرب کے اور عصر کے درمیان میں 2.5 سے 3 گھنٹے کا رہتا تو ملاقات اس ٹائم میں ہوتی تو وہ ٹائم میں عصرانہ رہتا ہوں گا. عصرانہ یعنی ناشتہ عصر والا ناشتہ آدھے گھنٹے کی ملاقاتیں ہوتی ہوں. آدھے گھنٹے میں 25 منٹ تو کھانے کو رکھتے اور 5 سے 7 منٹ فلسطین بھی چل رہا ہے, بازو یمن بھی چل رہا ہے, ادھر سیریا بھی چل رہا ہے اور بیچ میں اردو نہیں. اردو والوں کا یہ کہنا ہے کہ دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ نے ہم کو سکون میں رکھا ہے. باقی یہ تینوں چل رہے ہیں بازو میں. اردو سب سے زیادہ اطمینان سے اور وہاں ایسا ہے کہ پولیس اسٹیشنوں میں بھی کھڑے ہو کر تم دعوت دے دے پولیس سب قیدیوں کو بھی لا دیتا ہے کوئی سنو کیا بولتے ہیں پورے قیدیوں کو لاتا. تو اس جگہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس سرزمین میں بھیجا بارکنا فیہا للعالمین جس سرزمین میں ہم نے پوری دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اس سرزمین کی طرف ہم نے عراق سے نکال کر وہاں بھیج دیا کس کو ابراہیم کو بھی اور ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اور پھر برداشت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رائے ایسی بولتے. پہلے تو اولاد تھی نہیں تقریباً 100 سال کی عمر ہو گئی. اس کے بعد بیوی سارا جو یعنی بان تھی فرشتے نے آ کر اطلاع دی کہ دیکھو تمہاری بیوی سارا کو اب اولاد ہونے والی ہے. تو وہ کہنے لگے اس عمر میں کہاں اولاد بھی ہوگی بیٹا بھی اولاد بھی ہوگی اور پوتا بھی ہوگا. کیا بولے اولاد بھی ہوگی اور پوتا. اس سے اشارہ کیا کیا اولاد جو ہوگی وہ کیا ہوگا بیٹا ہوگا بیٹی نہیں ہوگی اور پھر وہ بیٹی کی بھی شادی ہوگی اور اس کو بھی بیٹا ہوگا. یعقوب نافلہ مزید یعقوب کی بھی بشارت دی اللہ نے. کتنا سکون مل گیا وہ ہم کو. اگر کوئی آ کر اطلاع دے دے کہ بھائی کوئی فرشتہ اب تو مجھے آپ کو کوئی نہیں دے سکتا اطلاع. اگر فرشتہ آ کر اطلاع دے دے کہ بھائی تم اپنے پودوں کو بھی دیکھو گے تو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی آدمی کو. کہے گا یار بیٹا نہیں ملے گا پھر اس کے بعد اور پودے ہی پودے رہیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ بے حساب دیں گے یعقوب دیں گے اور بے حیا والا کوئی جملہ بھی مت نکالا کرو.
ان کے سامنے بھی بولے تو کیا ہوا؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ خوشخبری سنائی کہ تیری بات کی پوری نسل کو نیک بناؤں گا۔ امتحان کیسے دیا؟ آگ میں گر رہے، جبرائیل کو بھی کہہ رہے ضرورت تو ہے مگر تیری نہیں۔ کیا کہا نمرود کی بیٹی نے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہیں؟ آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ ہم نے چاروں کمالات دیے ان کے نبیوں کی نسل میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو تربیت کرتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی ترغیب کی اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے خاص عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت میں ان کے چار کمالات کو اللہ نے اس کے خاندان کو ذکر کیا کہ ان کے خاندان میں چار کمالات تھے۔ کانوا لنا عابدین، عبادت گزار تھے، اور عبادت کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی اعمال میں بھی کمال تھا، عبادت میں بھی کمال اور اعمال میں بھی کمال۔ اسی طریقے سے اوحینا الیہم فعل الخیرات، کہ اچھے اچھے کام کرنے کا علم بھی ان کو دیا تھا، تو کمال علم۔ اور پھر یہدون بامرنا، لوگوں کی تربیت اور ہدایت پر بھی لاتے تھے، اس کو کمال دعوت کہتے ہیں۔ کمال علم بھی دیا، کمال عبادت بھی دیا، کمال عمل بھی دیا، کمال دعوت بھی دیا۔ اور کمال دعوت کو پہلے ذکر کیا اللہ نے، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ تربیت کرتے تھے ہمارے حکم کی، رہبری کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ کمال دعوت کو مقدم اس لیے کیا کہ دعوت دے گے تو ہی ساری دنیا میں چیزیں زندہ ہوگی۔ علم کی دعوت دو گے تو علم زندہ ہوگا، عمل کی دعوت دے گے تو عمل زندہ ہوگا، عبادت کی دعوت دے گے تو عبادت زندہ ہوگی۔ تم تہجد پڑھو کہیں گے نہیں کہ تو تہجد کہاں سے زندہ ہوگی؟ تم کہیں گے چار دشرا قوانین نہ پڑھو تو دشرا چار قوانین زندہ کیسے ہوگی؟ علم کی فضیلت لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو علم کیسے زندہ ہوگا؟ عمل کی فضیلت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام پہ لگانے لٹانے کا جذبہ اگر تم بولو گے نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ سب کا راستہ دعوت ہے۔ اس لیے مقدم اللہ نے کمال دعوت کو کیا کہ یہ خاندان کی ہم نے چار کمالات رکھے، اس خاندان کی چار خصوصیتیں رکھی کہ دعوت بھی کمال کے ساتھ دیتے تھے، علم بھی کمال کے ساتھ رکھتے تھے، عمل بھی کمال کے ساتھ کرتے تھے، اور عبادت بھی اللہ کی کمال کے ساتھ کرتے تھے۔ ٹھیکر بغیر نہیں، یہ کر دیا تو یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا تو وہ کر دیا۔ اس لیے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ایک تھوڑا سا مشتاثر علی کے طور پہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا، اس کو انشاءاللہ ایک طریقہ کرے۔ پہلا منگل ہے مہینے کا، اس لیے مالا پوری میں تفسیر ہوتی، تو کل یہاں تفسیر نہیں ہوگی، اور پہلا بدھ ہے تو ناکا پور میں ہوتی، اور جمعہ کے دن تو وہاں پر بالے پیر میں ہوتی، اور سنیچر کے دن مدرسے کا جلسہ ہے میدان میں ندی میں، اس لیے سنیچر کے دن بھی تفسیر نہیں ہوگی، پورا دن کام میں رہے گے۔ 3 فروعات رہے گی پورے ضلع کے اعتبار سے، مسابقہ ہے مدینہ مسجد میں، جامع مسجد میں اور مکہ مسجد میں، صبح 8 بجے سے عصر تک۔ تو کبھی وقت ملا تو وہاں جا کر تھوڑا سننا چاہیے کہ دیکھو بچے قرآن کے پورے ضلع کے آنے والے، یہاں کے نہیں ہے صرف پورے ضلع کے، یہاں پہ 1 سے 30 کے پارے کی ہے، مکہ مسجد میں 1 سے 5 پارے کی ہے،
और जामे मस्जिद में मसरूफ दुआ होगी। अगर मौका मिले इतने वक्त में तो थोड़ा ज्यादा कर देना। फिर असर के बाद या उलमा इल्म की मर्जी से मदीना मस्जिद में असर से मगरिब, फिर मगरिब से फौरन जलसा शुरू हो जाएगा। तो वहाँ तशरीफ लाई 10 बजे से पहले पहले सब खत्म हो जाएगा। 10 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा, इसलिए जल्दी सारी चीजें शुरू हो जाएगी। पहुंचेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ुल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अबवाब व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा बिना वदिना वदिन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद अमूरिना व अ'इذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا। اللهم